بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج 27 دسمبر سن 2023 ہے۔ ٹھیک 16 سال پہلے آج ہی کے دن راولپنڈی میں ایک سانحہ ہوا۔ اس سانحے نے پاکستانی سیاست پر ایسے نقوش چھوڑے، ایسے اثرات چھوڑے جو آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں اور دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ المناک دن تھا جس دن پاکستان کی اس وقت کی مقبول ترین سیاسی رہنما بے نظیر بھٹو کو ایک دہشت گرد حملے میں شہید کر دیا گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ جب بھی پیپلز پارٹی کی بات ہوگی، جب بھی پاکستانی سیاسی تاریخ کی بات ہوگی تو بھٹو اور بے نظیر کا ذکر کیے بغیر یہ نامکمل ہوگی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بڑی مدبر، باشعور، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور حالات و واقعات سے سیکھنے والی خاتون اور سیاستدان تھی۔ وہ اپنے باپ سے کہیں زیادہ ذہین، اپنے باپ سے کہیں زیادہ عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے والی اور حالات کے مطابق جرأت مندانہ فیصلے کرنے والی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کا سب سے تاریخ پہلو ان کے شوہر آصف علی زرداری تھے، جنہیں شاید ان کی والدہ نصرہ بھٹو کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کی شخصیت محترمہ بے نظیر کی شخصیت سے میل نہیں رکھتی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بے نظیر 1988 سے لے کے 2007 تک تقریباً 19 سال اس شخص کی رفاقت میں رہیں، لیکن اس میں سے زیادہ وقت یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہے، یا کم سے کم محترمہ نے اپنی سیاست کے آخری 10 سال میں آصف علی زرداری کو سیاسی معاملات سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 2007 میں جب محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان واپس لوٹی تو سیاسی مبصرین کی یہ رائے تھی، اور میں اس رائے سے اپنی معلومات کی بنیاد پر ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی بدلی ہوئی اور تبدیل شدہ سیاسی رہنما تھی۔ اس بار بے نظیر بھٹو یہ سوچ کر آئی تھیں کہ وہ پاکستان کو اگلی ترقی کی اگلی منازل کی طرف لے کر جائیں گی، ماضی میں مڑ کر نہیں دیکھیں گی، اور وہ غلطیاں جو ان سے ماضی میں ہوئی ان کو نہیں دہرائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو ایک ایسے سانحے میں شہید کر دی گئی جسے اگر بین الاقوامی قتل قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں میری معلومات کی بنیاد پر اس وقت کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے چند اہم سیاستدانوں کو اپنے پے رول پر لے چکی تھی، جن میں نواز شریف، الطاف حسین، مولانا فضل الرحمان، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اہم شخص اسفندیار ولی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری بھی تھے۔ جب بے نظیر بھٹو سے بیرون ملک رابطے کیے گئے اور ان کو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد سے آگاہ کیا گیا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے مقاصد کے ساتھ چلنا پسند کریں گی، تو بے نظیر بھٹو نے فلیٹ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کے مقاصد کے ساتھ چلیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پاکستان آ رہی تھی تو جناب مشرف نے بے نظیر بھٹو سے درخواست کی کہ آپ فوری طور پہ پاکستان مت آئے، کیونکہ آپ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے ناطے جناب مشرف کے پاس ایسی اہم معلومات تھیں کہ کس سطح پر اور کون کون سی قوتیں بے نظیر بھٹو کو پاکستان کی سیاست کے صفحے سے مٹانا چاہتی ہیں۔ اس وقت کی بین الاقوامی قوتوں کے ایجنڈے کے مطابق اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان کو اتنے بھاری بھرکم قرضے دیے جانے تھے اور ڈیولپمنٹ ورک کے نام پہ ان قرضوں کو اس طریقے سے لوٹا جانا تھا کہ جس سے آل شریف اور زرداریوں کے اربوں ڈالر کے ایسیٹس بیرون دنیا میں بنتے اور پاکستان پر قرضوں کا ایک پہاڑ چڑھتا جاتا۔
جو کہ اس وقت آپ کو 130 ارب ڈالر کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ان کے منصوبے کے مطابق سن 2025 تک پاکستان کو دیوالیہ پن کی اس سٹیج پر لے جانا تھا جہاں پھر پاکستان کو ٹیبل پر بٹھایا جاتا اور پاکستان سے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے وہ مطالبے منوائے جاتے جو عرصہ دراز سے ان کی خواہش اور ایجنڈا تھا، جس میں سر فہرست پاکستان کو نیوکلیئر طاقت سے محروم کرنا، بھارت کے ساتھ کشمیر کے معاملات کو جیسے تیسے کی بنیاد پر حل کرنا اور چائنا کی بجائے علاقے میں امریکہ کے واچ ڈاگ اور بھارت کے زیر بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرنا شامل تھا۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، اسفندیار ولی، فضل الرحمان، الطاف حسین اس ایجنڈے پر ایگری ہو چکے تھے۔ یقیناً یہ آپ کو آج کی کسی کتاب میں لکھا نہیں ملے گا، لیکن آنے والے دور میں انشاءاللہ کچھ کتابیں ایسی آئیں گی جن میں ان حقائق سے پردہ اٹھایا جائے گا، اور ایسے میں محترمہ بینظیر بھٹو کا آنا ان کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا تھا۔ تاہم اس وقت کسی نے عمران خان کے بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن پاکستان میں بیٹھی ہوئی وہ محب وطن قوتیں جو بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے سے واقف تھیں، وہ بخوبی جانتی تھیں کہ اگر اس کا راستہ روکا نہ گیا تو پھر پاکستان علاقے میں ایک طفیلی ریاست سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس کے اصل کاٹنے والے دانت جو کہ اس کی نیوکلیئر صلاحیت ہے اس سے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے عمران خان کے راستے سے رکاوٹیں ہٹائی گئیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے عمران خان اپنے منشور اور اپنی ذاتی شخصیت کے کرشمے سے ایک بھرپور عوامی قوت بن گئے، اور اس نے بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں وہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جو کہ ان کے منصوبے کا حصہ ہی نہیں تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر 2022 میں جب پاکستان ٹیک آف کر چکا تھا اور 2 سالوں میں 6% سے زیادہ کی شرح گروتھ تھی، انڈسٹریل اور ایگریکلچر دونوں سیکٹروں میں پاکستان ترقی کے راستے پہ گامزن تھا، پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، پاکستان کی فورن ریمیٹنسز بڑھ رہی تھی، پاکستان سرمایہ داری کے لیے ایک پرکشش جگہ بن چکی تھی۔ ایسے میں رجیم چینج کی سازش کی گئی اور عمران خان کو ہٹایا گیا۔ ناظرین، آج 27 دسمبر تھی، مگر پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ آج کیا ہوا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو خود کو اس وقت طاقت کے انداتا اور پاکستان کے ناخدا سمجھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک لیسن ہے کہ لوگ یہی دنیا میں آتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک ٹھوکر کی مار ہوتے ہیں، ایک جھٹکے کی مار ہوتے ہیں، اور پھر نہ تو کوئی ان کا نام لیوا بچتا ہے اور نہ ہی ان کا نام و نشان بچتا ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی بدقسمتی تھی کہ آج تک ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو سکے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس چیز کا تعین کیا جانا چاہیے تھا کہ محترمہ کی شہادت سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا۔ جناب مشرف چونکہ باخبر شخص تھے، اس لیے انہوں نے بارہا اشاروں میں یہ کہا کہ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ تو آج ایک انتہائی عام فہم سوچ رکھنے والا ایک عام شہری بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا سب سے بڑا بینیفیشری آصف علی زرداری اور اس کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری تھا۔ آصف علی زرداری جس کو پچھلے 10 سال سے بینظیر نے اپنے سے دور رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق بینظیر بھٹو پر تشدد تک آصف علی زرداری کی عادت تھی، اور بعض لوگوں نے انہیں آصف علی زرداری سے تھپڑ کھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 7-8 سال میں ان دونوں میں کسی قسم کے ازدواجی تعلقات نہیں تھے۔ زرداری زیادہ وقت انہوں نے جیل یا امریکہ میں گزارے، اور بینظیر بھٹو دبئی میں اپنے بچوں کے ساتھ تھی۔ اسی لیے ایک جھوٹی وراثت نامے کے تحت آصف علی زرداری نے نہ صرف پارٹی پر قبضہ کیا بلکہ پھر اگلے 5 سال کے لیے وہ پاکستان پر بھی قابض ہو گئے۔ آصف علی زرداری نے سیکھا کہ پاکستان کے اندر طاقت کا محور بننے کے لیے نادیدہ قوتوں کی سرپرستی اور بہت بڑی مقدار میں دولت چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آل شریف کے بعد آصف علی زرداری بھی تقریباً 2 سے 2.5 ہزار ارب کے اثاثوں کے مالک ہیں۔ پیپلز پارٹی حکومت 5 سال رہی، لیکن اس میں وہ لوگ جو بینظیر بھٹو کے قریب تھے یا تو ان کو پارٹی سے بے دخل کر دیا گیا، یا ان میں سے خالد شہنشاہ جیسے کچھ لوگ
मारे गए। आज तक बेनजीर भुट्टो के कातिलों को ढूंढने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई और अब बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी के एजेंडे पर चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी गरीबों की, आम लोगों की सियासी पार्टी की बजाय सिंध के चंद बड़े वडेरों और सरमायादारों की पार्टी बन चुकी है। जरदारी नादीदा कुव्वतों या रूहानी बापों के जेरे साया हैं और उनकी खिदमत करके ही वो सिंध में अपना बचा खुचा इक्तदार बचाना चाहते हैं। वो बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर कहलाते थे, अब सिर्फ अंदरूने सिंध तक महदूद हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो सवाए कौम को बेनजीर भुट्टो के मजार के कुछ अच्छा ना दे सके और आसिफ जरदारी का तो मकसद ही नहीं है। और इस वक्त दर हकीकत भुट्टो खानदान का नामो निशान ही मिट चुका है और अब भुट्टो खानदान के नाम पर पीपल्स पार्टी और सिंध की सियासत पर जरदारी खानदान काबिज है। बिलावल भुट्टो इस वक्त अपने बाप और अपनी फुफ्फी फरियाल तालपुर की ऐसी गिरफ्त में है जहां से उसका निकलना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दर्जात को बुलंद करे, उनकी सियासी गलतियों को माफ करे और पाकिस्तान की रियासत को दोबारा ऐसी गलती दोहराने से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।